بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے. یہ بھی حدیث ہے، جو شخص ہدایت کی دعوت دے، جو شخص ہدایت کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کی ہدایت پر عمل کریں گے. اب ایک مثال دیں، اس عاجز نے کوئی بات کی، اب اس پہ آپ سب نے عمل کر لیا، یا آپ نے بات کی میں نے عمل کر لیا، میں نے بات کی آپ سب نے عمل کر لیا، تو جتنے بھی دوست عمل کریں گے اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. تو ہم کیوں نہ اچھے اچھے کاموں میں مثالیں، کیوں نہ اچھی اچھی لوگوں کو باتیں بتائیں، کیوں نہ برے کاموں سے لوگوں کو دور کریں. کمی تو آئے گی، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. اللہ کا رسول کیا کون کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ جو اس کو رب کہتا ہے میرا رسول وہ کہتا ہے. تو اس کا مطلب جو رسول نے کہا وہ اللہ ہی نے کہا. اور جو شخص کسی گمراہی کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر عمل کریں گے. اب کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی، اعلان کر دیا بھائی یہ گناہ کرنا ہے، سب نے گناہ کر لیا. ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہم سب عمل کریں گناہ کے اوپر، لیکن ایک میں نے آپ کو گناہ کی دعوت دے دی اور آپ سب نے عمل کر لیا، تو مجھے تو گناہ ہوا ہی ہوا، لیکن آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے وہ گناہ کا کام کیا اتنے گناہ میرے کھاتے میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب وضاحت سکھا رہا ہے. ایسے نہ سمجھو کہ تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تمہیں فائدہ بھی ہے اچھی بات کی وجہ سے اور تمہیں نقصان بھی ہے ایک بری بات کی وجہ سے. تو اللہ نے جو ظاہری طور پہ ایک حدیث کے چند لفظ ہوتے ہیں، لیکن لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم کا خزانہ چھپا کے رکھا. آئیے آگے چلتے ہیں. نیکی کا حکم دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یعنی کہ ثواب ہی ثواب. آپ حکم دے دو، آپ سمجھاؤ کسی کا نیکی کے کام کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. وہ عمل کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. خدا نخواستہ عمل نہیں بھی کرتا تو آپ کو اپنا ثواب مل گیا، آپ کا ثواب رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والا میرا رب ہے. کیوں اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ سچوں کے ساتھ رہو؟ ایمان والوں کو خطاب کیا کہ سچوں کے ساتھ جا کے رہو. میرا سجن پیر جب ایک بات کرے گا تو انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہزاروں آدمی اس پر فوراً عمل کرنے شروع ہو جائے. یہ اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر ہے، جو تاثیر اللہ نے پیدا کی، جو تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے. انسان کی طاقت نہیں کہ اپنی زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا کرے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے. یہ میرے خدا کی طرف سے تاثیر دینا اس کا کام ہے. جس کو چاہے وہ ہدایت کا راستہ بنا دے، جس کو چاہے وہ مرید بنا دے، جس کو چاہے وہ سجن صحیح بنا دے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کو عالم بنا دے، کسی کو خلیفہ بنا دے، وہ مرضی کا مالک ہے. کسی کو مسلمان بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا. ہندو ہے، عیسائی ہے، بہت سارے لوگ مذہبی فرقوں میں بٹے ہوئے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا اور اس کی احادیث پر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا میرے پیارے دوست. اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. ہم کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھیں، محبت سے سمجھیں. جس طرح سائیں نے نماز کے بارے میں بتایا آپ کو، بالکل اچھی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی اکثر دیکھا ہے، لوگ رکوع کرتے ہیں، اتفاق سے قمیص انسان کے جسم کے اندر پھنس بھی جاتی ہے. اب وہ دونوں ہاتھوں سے نکالتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اب تیرے پیچھے کون دیکھے؟ کسی نے دیکھ بھی لیا کہ تیری قمیص پھنسی ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ یہ تھوڑی دیکھ رہا تھا، فرشتے یہ تھوڑی دیکھ رہے کہ تو قمیص کو سیدھا کر دونوں ہاتھ سے تیری نماز ہی چلی جائے، تو قمیص جو پھنسی ہوئی ہے اس کو نکال دے. نہیں میرے پیارے دوستو، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں سجدوں کے اندر تو خدا ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم خدا کو دیکھتے نہیں. ہم تو اپنی قمیص کو دیکھ رہے ہیں، سلوار کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی چپل کو دیکھ رہے ہیں. ادھر ادھر ہمارا دھیان بھٹکا ہے. پھر کیسی نماز ہوگی؟ نماز میں اگر سر بھی کٹ جائے تو پتہ نہ چلے.
اور ہمیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، گھر کا بھی پتہ ہوتا ہے، نماز کے اندر سارا حساب کتاب ہم نماز کے اندر ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو خدا را ہم مل جل کر نماز کو اپنی درست کریں۔ ایسے نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی نماز بھی ایسی ہے، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں میرے پیارے میں، لیکن سیکھنی چاہیے، چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے، پرواہ نہیں، بڑے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، انسان بھول جاتا ہے، بچپن میں قرآن پڑھا تھا بھول گئے، کوئی بات نہیں، ریوائز کرا لیں، استاد کو بتائیں، اگر کوئی لفظ غلط ہے تو وہ بتائے گا، بھائی اس کو سیدھا کر لو، اس کو اس طرح پڑھو، اس طرح نہ پڑھو۔ اگر ہم نماز میں غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تو یہاں اعلان کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی آ جائیں، الحمدللہ آج اللہ کی مہربانی سے تمام دوستوں کے تعاون سے ہمارے مسجد کے اندر 100 بچے تو رہائشی ہیں مدرسے کے اندر، اور 25 اور 30 جو غیر رہائشی ہیں۔ ابھی تو ہم لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے گنجائش آ جائے گی، اللہ کی طرف سے لوگوں کا دیا ہوا صدقہ، عطیہ، زکوٰۃ، خیرات ملے گی مدرسے کو، ہم اور بڑھائیں گے۔ اگر ہم نہ روکیں تو آپ یقین جانیں اس مدرسے میں 1000 بچے آ سکتے ہیں، 1000 بچے لوگوں روزانہ ہم کئی لوگوں کو واپس کر دیتے، کیا کریں، مجبوری ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا علم ہے۔ حاجی صاحب کا شوق تھا، میرے مرشدوں کا پیغام تھا کہ اس مسجد کے اندر مدرسہ کھولا جائے تاکہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے میرے پاس، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہدایت اللہ نے قرآن میں چھپا کے رکھی ہے میرے پاس۔ جب تک بچہ قرآن پڑھتا رہے گا تو ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی، جن دوستوں نے خرچ کیا ان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی، جو پڑھے گا اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خیر خیرات صدقہ دیتے رہو۔ اب کتنی مثال دے رہا ہے میرا نبی کہ کھجور کے آدھے حصے، کھجور اتنی ہوتی ہے، کبھی کوئی بڑی اتنی ہوگی، اب اس کے بھی آدھے حصے، لیکن دو اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ معلوم نہیں کون سا صدقہ، کہاں دیا ہوا صدقہ، کس کے ہاتھ میں دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ اپنی رضا میں شامل کر کے ہمیں جنت الفردوس میں محبوب سرکار کے سامنے بٹھا دے۔ تو صدقہ دیتے رہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم نے تو ایسے بھی دوست دیکھے، ایسی بھی عورتیں دیکھی جن کو زکوٰۃ دو تو نکلتے ہی باہر وہ کسی اور فقیر کو بھی 1 10 روپیہ دے کی جاتی ہے، کہتے ہم تو غریب ہیں لیکن صدقہ دینا تو ثواب ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ حدیث کے مطابق ہم چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے، لیکن اللہ کی راہ میں دے، غریب کو دے، بیمار کو دے، کسی کو دے، ضرور کھلائیں، اس کو دعوت دیں۔ ایک اور حدیث میں معاف کرنے کی بات ہے، اور انہیں چاہیے، بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے قیامت کے دن؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کسی کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ تو معاف کرے گا تو میں بھی معاف کروں گا۔ یعنی کہ جانتے ہو معاف کیوں کریں گے کہ جب اس نے غلطی کی ہوگی تبھی تو وہ غلطی کی معافی مانگ رہا ہے۔ غلطی کے باوجود میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم اس کو معاف کرو، کیونکہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو تم بھی غلطی کر سکتے ہو۔ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، دنیا کے اندر تمہیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو جب تم میری بارگاہ میں پہنچو گے میں وہ بات یاد رکھوں گا کہ تم نے کسی کی غلطی کو معاف کیا تھا، آج میں تمہاری غلطی کو بھی معاف کروں گا۔ کھلے عام سودا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کھلے عام سودا، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، قرآن کا سودا ہے میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرماتے ہیں جو نرم مزاج اور درگزر کرنے والا ہو، اس کو رحمت بھری آنکھ سے دیکھتے ہیں، محبت بھری آنکھ سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں جو نرم مزاج ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے، کس کو نہیں آتا؟
آج کل ڈالڈا کے دور میں سب کو ہی غصہ آتا ہے، مردوں کو آتا ہے، عورتوں کو آتا ہے، بچوں کو آتا ہے، بوڑھوں کو آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ غصہ آتا ہے تبھی تو میرے رب نے پہلے ہی غصے کے بارے میں قرآن میں حدیث میں بیان کر دیا کہ مجھے پتا ہے تمہیں غصہ آئے گا، اس کے باوجود بھی غصے کو برداشت کرنا ہے، درگزر کرنا سیکھو، تم مجھے پسند آ جاؤ۔